یہ بھی طالبان نے اپنی ہٹ دھرمی دکھا کر ہم پر مہربانی کی اور ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹا، اور اس سے ہمیں اصلیت دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، نہیں تو ہم اسے فضول کی بخار میں مزید مبتلا رہتے۔ خود سے ہماری آنکھیں نہ کھلتی، لیکن طالبان نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم اپنی نادانی کی کیفیت سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ 1978 سے لے کر 2023 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ پورے 45 سال ہم اس افغان بخار میں مبتلا رہے ہیں، اور اب جا کر جان چھوٹنے کی شروعات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اب بھی شک گزرتا ہے کہ اس نئے عزم پر ہم قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو ہماری نئی پالیسی ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن 31 اکتوبر تک یہاں سے چلے جائیں، اس کی زد میں زیادہ تر افغان باشندے ہی آئیں گے، کیونکہ زیادہ تعداد انہی کی ہے، اور ہمارے لیے درد سر بھی یہی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ہماری مہمان نوازی راس نہ آئی، تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے تھے، اور جہاں کچھ افغان باشندے کیمپوں میں تھے، بہت سارے ایسے تھے جو پورے ملک میں پھیل گئے۔ بہتوں نے یہاں حق حلال کی روزی کمائی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے افغان باشندے غیر قانونی سرگرمی میں بھی ملوث رہے۔ افغان طالبان میں کچھ سمجھ ہوتی تو پاکستان کے ساتھ معاملات سلجھا کے رکھتے، لیکن امریکی وہاں سے کیا نکلے، طالبان حکام ایک عجیب گھمنڈ کا شکار ہو گئے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بارہا کہا کہ تحریک طالبان پاکستان، جو اعلانیہ طور پر ریاست پاکستان سے برسر پیکار ہے، کو کچھ لگام ڈالیں اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ افغان حکام زبانی جمع خرچ تو کرتے رہے، لیکن ذرا برابر بھی ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کو یا تو روک نہ سکے یا انہوں نے روکنا نہ چاہا، اور ٹی ٹی پی نے اپنے طور پر کیا رکنا تھا، پاکستان کے خلاف ان کی دہشت گردی کے حملے بڑھتے ہی گئے۔ اور جو حالیہ حملے سرحد کے قریب چترال میں ہماری چوکیوں پر ہوئے، یہ تو ایک باقاعدہ فوجی آپریشن کا گمان دیتے تھے۔ ترخم کے نزدیک بھی طالبان حکام نے ضرورت سے زیادہ ہٹ درمی دکھائی، ایک نئے چیک پوسٹ بنانے چلے تھے، جس سے دونوں اطراف فائرنگ ہوئی اور کچھ جانی نقصان بھی ہوا۔ مجبوراً پاکستان کو ترخم کراسنگ بند کرنا پڑی، اور یہ تقریباً ایک ہفتہ بند رہی۔ مال سے لدے سینکڑوں ٹرک سرحد کے دونوں اطراف ہفتہ بھر کھڑے رہے، مذاکرات ہوئے، اور پھر جا کر بارڈر کراسنگ کھلی۔ اس کے بعد پاکستان نے غیر ملکی تارکین وطن کے بارے میں فیصلہ کیا، جس سے طالبان حکام کو خاصی چبھن ہو رہی ہے۔ افغان مہاجرین کے خلاف اقدامات کا پہلے بھی اعلان ہوتا رہا ہے، لیکن دل جمی سے ان اقدامات کو کبھی پورا نہ کیا گیا۔ عام پاکستانی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس بار حکومت اپنے فیصلے پر قائم رہے اور غیر ضروری لچک کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہاں لاتوں کے بھوت والی بات ہے، افغانستان کے ہمارے برادر عزیز اور کوئی زبان سمجھتے نہیں۔ یہ درست ہے کہ روسیوں کو جانا پڑا، پھر امریکوں کو بھی جانا پڑا۔ یہ تو باہر کے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں قدم رکھا، جبکہ افغان تاریخ کا انہیں کوئی ادراک ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ لیکن ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، افغان نہ صحیح، افغانستان کے ہمسایہ تو ہیں، اور صدیوں سے ہمسایہ رہے ہیں۔ وہ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں ان سے واقفیت ہے۔ ایک دوسرے کو خواہ مخواہ کی اکڑ تو نہیں دکھانی چاہیے۔ افغانوں نے وہیں رہنا ہے، اور یہ دھرتی جیسی بھی ہے، جیسے بھی اس کے مسائل ہیں، ہم نے بھی یہیں رہنا ہے۔ باہمی میل جول سے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ افغانستان کا کوئی سمندری راستہ نہیں، جو کچھ وہ منگواتے ہیں زیادہ تر پاکستانی راستوں سے ہی وہاں پہنچتا ہے۔ آپس کی دشمنی سے نہ افغانوں کو کچھ حاصل ہوگا نہ ہمیں۔ جنرل ضیاء کو گئے ایک مدت ہو گئی ہے، اب انہی کو سنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس افغان بخار کی ابتدا جنرل ضیاء سے شروع ہوتی ہے۔ افغانستان کی سرحد جتنی ہم سے لگتی ہے، تقریباً اتنی ہی ایران کے ساتھ ہے۔ روسی فوج جب افغانستان آئی تھی تو افغان پناہ گزین ایران بھی گئے تھے، لیکن ایرانیوں نے انہیں وہ کھلی چھٹی نہیں دی جو اپنا فریضہ سمجھ کر ہم نے دی۔ افغان یہاں آئے تو ہم نے انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ افغان نمبر پلیٹوں کے ساتھ ان کی ٹرک پورے ملک میں چلتے تھے۔ ہم پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کلاشنکوف نام کی بندوق کیا ہوتی ہے۔ یہاں چرس افیون چلتی تھی، ہیروئن کا اتنا چرچا نہیں تھا۔ افغان مہربانیوں سے ہم کلاشنکوف اور ہیروئن سے آشنا ہوئے، اور ایسے ہوئے کہ آج مہلک ہتھیار اور منشیات ہمارا وجود کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر افغانستان میں جو جنگ شروع ہوئی، اسے ہم نے اپنی جنگ سمجھ لیا۔ امریکیوں کو تو ایک موقع چاہیے تھا روسیوں کو ہزیمت پہنچانے کا۔ وہ افغانستان کی صورتحال کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے لگے، اور جنرل ضیاء تو ویسے ہی تیار بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی استعمال کرے۔ روسیوں سے تو امریکیوں نے حساب برابر کرنا تھا یا ویتنام کا بدلہ لینا تھا۔ ہماری روس سے دشمنی کون سی تھی؟ لیکن ایک نام نہاد جہاد کو ہم نے اپنے گلے لگا لیا۔
امریکی ہتھیار آئے تو ہمارے ذریعے ہی افغان جنگجو تنظیموں کو وہ پہنچتے تھے۔ پیسے بھی آنے لگے، ڈالروں کی بھرمار ہوئی اور ہمارے سعودی برادروں نے اعلان فرمایا کہ ہر ڈالر کے برابر ریال دیں گے۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقا سمجھ بیٹھے کہ وہ بڑے سیانے ہیں۔ پیسے اور اسلحہ آیا تو ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوئیں، لیکن اس نام نیاد جہاد کی وجہ سے پاکستان کی حیثیت تبدیل ہو کر رہ گئی۔ ملک میں لا قانونیت اور دہشت گردی کا اضافہ ہوا، فرقہ واریت بڑھ گئی اور منشیات کا استعمال اس معاشرے میں عام ہو گیا۔ افغانستان کے مسائل ہمارے مسائل بن گئے۔ روسی انخلا کے بعد امریکہ نے افغانستان سے اپنے ہاتھ دھو لیے، لیکن ہم افغانستان کے مسائل میں پھنسے رہے۔ روسی انخلا کے بعد افغان جنگجو تنظیمیں آپس میں لڑنے لگیں۔ افغانستان میں ایسے شورش پیدا ہوئے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس شورش کے رد عمل میں قندھار اور گردننواح کے علاقے میں طالبان تنظیم نے جنم لیا اور ہمارے کرتا دھرتا کیونکہ ایسی چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے، انہوں نے طالبان تحریک کی خاصی مدد کی۔ ہمارے کرتے دھرتوں ہم پر ہمیشہ یہ بھوت سوار رہا کہ افغانستان میں ٹانگ اڑا کر ہم اپنا اثر بڑھا رہے ہیں اور ہندوستان کو پیر جمانے کی کوئی جگہ نہیں دے رہے۔ سرے سے یہ سوچ ہی غلط تھی۔ افغانوں کو جب تک ہماری ضرورت تھی ہماری طرف دیکھا، لیکن قومیں خواہ کسی کی زیر اثر نہیں آ جاتی، اور یہ تو ماننا پڑے گا کہ افغانستان آزاد منش قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کسی کا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ ہمارا کیا کرنا تھا، لیکن ہمارے اکابرین ملت سے کون پوچھے؟ وہ یہی سمجھتے رہے کہ افغانستان میں وہ اسٹریٹجک گہرائی حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اس اسٹریٹجک گہرائی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ سبق سمجھنے میں 45 سال لگے ہیں۔ بہرحال یہی کہیں گے، دیر آئے درست آئے۔ بین الاقوامی رشتوں میں دوستیاں نہیں ہوتی، باہمی مفاد ہوتا ہے۔ ہمارا اور افغانستان کا باہمی مفاد اس میں ہے کہ ہمارے نارمل تعلقات ہوں، تجارت ہو، آنا جانا ہو، جہاں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں کریں۔ برادرانہ تعلقات محض ایک اصطلاح ہے، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک زمانے میں پاکستانی سیر سپاٹے کے لیے کابل جایا کرتے تھے، آج کل وہاں سیر سپاٹے کے لیے کس نے جانا ہے؟ وہاں طالبان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان میں بھی کافی طالبانائزیشن ہو چکی ہے، بس ٹھیک تعلقات ہونے چاہیے۔